جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جب اس خاکدان گیتی پر ہوئی، مکہ معظمہ میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے، تو اس رات یعنی آپ کی پیدائش کا جو وقت ہے وہ بڑا سہانا وقت ہے۔ رات کے جانے کا وقت تھا، رات گزر رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، صبح کے نمودار ہونے کا وقت تھا، دونوں کے درمیان میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا اور یہ بڑا سہانا وقت تھا، جس سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اس دل کو یعنی کہ خوشی سے بھر دینے والی اور خوشی سے بڑھا دینے والی ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک ستارے جو ہے وہ زمین کے قریب آ گئے، روشنی ایک یعنی کہ حضرت آمنہ کے گھر سے روشنی پھیل رہی تھی، اور میں نے خانہ کعبہ کو سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا، ہے نا، میزاب کی طرف وہ جھکا ہوا تھا خانہ کعبہ۔ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، اور جب صبح ہوئی ایک یہودی جو پہاڑ پر موجود تھا وہ پہاڑی سے اتر کر نیچے آیا اور آ کر اس نے پوچھا کہ اے قریش، یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ قریش کے افراد نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پوچھ کر دیکھو، کسی بچے کی آج ولادت ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے اپنے گھروں پر پوچھوایا اور لوگوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج حضرت عبداللہ یعنی سیدہ آمنہ کے گھر ولادت ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، پہلے ہی سرکار کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ تو کہا حضرت آمنہ کے گھر ولادت ہوئی ہے۔ اس یہودی کو بتایا گیا تو اس یہودی نے کہا کہ چلو مجھے لے چلو، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت سیدہ آمنہ کے یہاں آیا اور آ کر اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ مجھے وہ بچہ دکھائیں۔ حضرت عبد المطلب اس پیارے سے بچے کو، نورانی بچے کو لے کر آئے اور آپ نے یہودی کو دکھایا۔ اس نے اپنی گود میں لے کر اس سرکار کو پلٹا اور پلٹ کر کپڑا ہٹا کر آپ کی پشت انور پر دیکھا۔ آپ کی پشت مبارک پر بالوں کا گچھا موجود تھا۔ یہ مہر نبوت تھی جو یعنی کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس مہر نبوت کو دیکھ کر ہے نا یہ حال دیکھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے جلدی سے اپنے اس نورانی پیکر کو اپنی گود میں لیا، یہودی کو ہوش میں لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ اے قریش، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارکباد ہو کہ جو نبوت بنو اسرائیل میں چلی آ رہی تھی وہ نبوت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر تمہارے اندر آ گئی ہے، تمہارے درمیان آ گئی، اور وہ آخری نبی جو جلوہ گر ہونے والے تھے وہ تمہارے درمیان پیدا ہوئے ہیں۔